ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ ایسے علماء جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو کون سے ہوتے ہیں؟ بھیا بڑی مشکل بات آپ نے پوچھی ہے۔ ہر وہ عالم دین جو حق کو چھپاتا ہے، سچائی کو چھپاتا ہے، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ نے فرمایا کثیرم من الرہبان، اور کتنے ہی تمہارے درویش ایسے ہیں اور کتنے ہی علماء تمہارے ایسے ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں، پیسے کو جمع کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، تو قیامت کے دن اس مال کو پگھلا کر سونے اور چاندی کو مہریں لگائی جائیں گی ان کے چہروں پر اور ان کی پہلوؤں پر، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم تقسیم نہیں کرتے تھے غریبوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں امیر ہونا ہی جائز نہیں ہے۔ کیسے امیر ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کی وراثت میں 5 ارب اور 4 ارب اور 40 کروڑ اور 10 کروڑ نکل سکتے ہیں؟ اسے نہیں سمجھ آتی کہ مسجد نہیں چل رہی محلے کی، مدرسہ نہیں چل رہا، اس کو کیسے چلانا ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح سچی بات نہ کہنا، قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء پر لعنت پڑی علی لسان داؤد، ہم نے داؤد علیہ السلام پہ وحی کی اور ہم نے کہا یہودیوں کے مولویوں پر لعنت کرو، اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام پر وحی کی اور ہم نے کہا بنی اسرائیل کے یہودی مولویوں پر لعنت بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچ نہیں بولتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اکلہم السحت، حرام کا مال کھاتے تھے۔ حکمران وقت نے جو چاہا اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ لکھوایا اور ساتھ ہی دستخط کر دیے کہ حضرت یہ 1 کروڑ کا ٹھیکہ آپ کا ہے۔ اچھا فائل کوئی ہے حضرت، کوئی کام میرے جی یہ کام بھی ہو گیا کام، اور جن کا کام ہو گیا، فیکٹری کے لیے پلاٹ مل گیا، انہوں نے نکلتے ہی باہر 10 لاکھ ہاتھ پہ رکھنے ہیں کہ حضرت جی آپ کا ہدیہ ہے، آپ کا نذرانہ ہے۔ یہ شرکت بالوجاہت ہے۔ وجاہت کا مطلب کہ اپنی شخصیت سے فائدہ اٹھانا اور حکمرانوں سے کام کروا دینا۔ یہ کیسے درست ہوتی ہیں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا اکلہم السحت، یہودی مولوی اپنے لوگوں کو حرام کھانے سے منع نہیں کرتے تھے۔ ان قولہم الاسم، اور جھوٹ بولتے تھے، نہ جھوٹ سے باز آتے تھے نہ حرام مال کھانے سے باز آتے تھے، اس لیے لعنت پڑی۔ اس عالم دین سے اللہ کو نفرت ہے جو سرمایہ داروں سے زیادہ ملے جلے۔ کوئی کام ہو، اس تک تبلیغ کرنی ہو، دین کا پیغام پہنچانا ہو، بسم اللہ 100 بار جائے، لیکن اپنی ذاتی منفعت اور ذاتی فائدوں کے لیے جا کر دین کو بیچنا اور وہ مسائل گھڑنا جن سے حکمران خوش ہوں، جھوٹی روایتیں سنائیں۔ ہارون الرشید آئے دربار میں بڑے اداس اور پریشان، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ آج آپ کا چہرہ اترا ہوا نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسے ہی کھیل رہا تھا اور پتھر پھینک رہا تھا کہ کتنی دور جا کے گرتا ہے، تو میں نے ایک پتھر ویسے ہی پھینکا تو ایک کبوتر کو لگ گیا اور وہ مر گیا۔ مجھے اس کا افسوس ہے کہ میں نے ایک زندگی اپنی کھیل میں ضائع کر دی۔ وہاں ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت کیسے آپ پریشان ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھیل تماشے میں اگر تم کسی چیز کو سب سے اچھا نشانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو تو وہ کبوتر ہے، اور کبوتر اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرے گا اور جنت میں جاؤ۔ ہارون نے کہا کافی ہے کہ میں تمہیں قتل نہ کرا دوں، سولی نہ چڑھا دوں، اور کہا خبردار جو زندگی میں اسے دیکھوں مجھے خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ 40 علماء آئے، 40 علماء شام سے، اور انہوں نے آ کے بنو امیہ کی تاریخ پڑھ لو اپنی،
اس میں ولید بن عبد الملک تھا غالباً، اس کے سامنے آ کر قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمرانوں کے کبیرہ گناہ معاف، جو مرضی آپ کریں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے۔ تو جب حکمرانوں کو ایسے مولوی مل جائیں کہ شراب اور جتنے بھی کبیرہ گناہ سب آپ کے معاف ہیں، تو جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ پہلے تو یہ جائیں گے نا جنہوں نے جواز کا فتویٰ دیا تھا۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کے کاموں کا حکم دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آتی ہے، جتنا آپ نے مشکل سوال پوچھا ہے، کوئی آسان نہیں ہے مولوی بننا اور مفتی بننا، یہ چتا پہ چلنا ہے، یہ انگاروں پہ چلنا ہے، یہ اپنے ہاتھوں میں انگاروں کو تھام لینا ہے۔ یہ مفتی ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے، ہر لمحہ اللہ کا خوف چاہیے۔ بد عمل ہو وہ الگ بات ہے، لیکن دین کا بیوپاری نہ ہو، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آئی ہے کہ قام فینا خطیباً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑے ہوئے، پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ہمیں ہر وہ چیز بتا دی جو قیامت تک بڑے بڑے واقعات ہونے والے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا فیہ قال، اس میں یہ فرمایا، اس میں یہ فرمایا۔ بڑا زبردست خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں فرمایا کہ لوگوں اب دیکھو کتنا وقت رہ گیا ہے مغرب میں، تو ہم نے دیکھا تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا، کم سے کم بھی 1.5-2 گھنٹے کی وہ تقریر ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا بس تمہاری دنیا کے ختم ہونے میں وہ اتنا ہی رہ گیا ہے وقت جتنا اس سورج کے ڈوبنے۔ اور اس میں فرمایا کہ لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں، یاد رکھو، کچھ لوگ جلدی غصے میں آتے ہیں، جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کچھ دیر سے غصے میں آتے ہیں، دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے مقابلے کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ دیر سے غصے میں آتے ہیں، جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور کچھ جلدی غصے میں آتے ہیں اور دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کے مقابلے کے لوگ ہیں۔ وفیہ قال، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا لا تمنعن رجلا یقول بحق اذا علمہ، یاد رکھنا سچائی جب تم تک پہنچے نا تو تم کسی کے خوف سے کہ حکمران ہے مار دے گا، جیل میں ڈال دے گا، لا تمنعن رجلا، کسی شخص کا خوف تمہیں سچی بات سے نہ روک دے۔ جب اسے پتہ چل جائے کہ سچائی کیا ہے، فرمایا بالکل نہ رکنا، سچی بات کہنا اور بیان کر دینا۔ فقبل ابو سعید رو پڑے یہ حدیث سنا کے، وقال واللہ قد رأینا اشیاء، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے زندگی میں حکمرانوں میں بہت غلطیاں دیکھی، میں کچھ نہ کہہ سکا اور میں ڈر گئے ہم لوگ ان کے سامنے زبان سے بولنے سے۔ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے پھر حکومتیں اپنا کام بھی کرتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جملوں سے پبلک پہ کیا اثر پڑے گا، تو اپنا کام بھی کرتی ہیں، یہ بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو قاضی بنا، فرمایا کہ دو قاضی ہیں اور 3 قاضی، اور فرمایا ایک جنتی ہے اور 2 جہنمی۔ اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ منصب ہے قضاء کا، علماء قیادت کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ کہتے تھے کہ بئس الفقیر علی باب الامیر، بہت ہی برا آدمی ہے وہ مولوی جو بادشاہوں کے دروازے پہ تمہیں نظر آئے، ونعم الامیر علی باب الفقیر، اور بہت ہی اچھا بادشاہ ہے جو علماء کے در پہ نظر آئے۔ اسی لیے جو پرانے زمانے کے بڑے بڑے لوگ تھے علماء کے ہاں حاضری تھے، علماء کو بھی کیا ان سے دلچسپی، کیا لینا کیا دینا، آئے گھر بیٹھے احترام کیا، جیسے یہ تھوڑی انہیں بھی ذلیل کرے، احترام کیا، عزت ادب سے پیش آئے، کھانا کھلایا، سچی بات کی اور چلو چھٹی ہوئی۔ بہت چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں شہید ہو گئے تھے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت نے مجبور کیا اس بات پہ کہ آپ قاضی چیف جسٹس بنے۔
امام رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے رہے۔ خلیفۃ المسلمین نے بلایا، اس نے پوچھا اس کا کیا مسئلہ ہے آخر؟ انہوں نے کہا میں نہیں فیصلے کروں گا، میں قاضی آپ کا نہیں بنوں گا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم آپ بنیں گے؟ فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں بنوں گا۔ اسے غصہ آیا، اس نے کہا میرے سامنے میری قسم پہ قسم کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کی قسم پہ قسم کھانا آسان ہے نا، اس سے کہ اگر میں قسم توڑ دوں تو کفارے کے پیسے میرے لیے مشکل ہوں گے، آپ امیر المومنین بادشاہ ہیں، آپ قسم توڑ دیں اپنی، کفارے کے پیسے آپ کے لیے کیا مشکل ہیں؟ اس کا جھوٹ بکتے ہو۔ انہوں نے کہا الحمدللہ آپ نے صحیح فرمایا، جھوٹا آدمی ویسے بھی قاضی بنانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب جیل میں ڈالے گئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر انہیں ہوا کہ اب یہ مجھے زہر دے دیں گے، اور وہ زہر دیا انہوں نے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیوں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ سے شاگردوں نے درخواست کی کہ حضرت لے لیں چیف جسٹس بن جائیں، ورنہ آپ اپنی جان کے پیچھے پڑ جائیں، یہ تو اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حکمران اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہے خودی، ایک خودی ہے جو غرور ہے، اللہ اس سے باز رکھتا ہے، منع کرتا ہے، اس پہ عذاب ہے، اور ایک ہے خودی یہ ہے کہ اللہ کے اعتماد اور بھروسے پر اپنی شان میں فرق نہ آنے دینا، کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، کسی اور بندہ تھوڑا ہی ہوں، میں کیوں تیرے نام کو بیچوں، میں کیوں کسی سے ڈروں جبکہ میں ایمان تجھ پہ رکھتا ہوں، یہ ہے خودی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب شاگردوں نے یہ کہا کہ آپ کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے کہا سنو، یہ آج کل کوفہ کا کون ہے امیر اس سارے؟ ان کا جی خالد۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے، خالد مجھ سے آ کر کہے گورنر کہ میں اس مسجد کے دروازے گن دوں کہ کتنے دروازے ہیں، تو میں اس کے لیے یہ کام نہ کروں، کجا یہ کہ کل کو وہ مجھے رکا لکھ کے بھیجے کہ قتل اگرچہ اس نے کیا لیکن اسے چھوڑ دیجیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے محتاط تھے کہ دو آدمی جھگڑا کرتے ہوئے آ گئے، میرے پیسے اور اس کے پیسے۔ جب کوئی ثبوت نہ ملا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی اب اللہ کی قسم کھانی پڑے گی تمہیں۔ پھر چپ ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ قاضی بننا پنچایت میں فیصلے اسی لیے مصیبت ہے۔ انہوں نے کہا پروردگار کی قسم نہ کھاؤ، یہ اللہ کی عظمت تھی ان کے دل میں، ان کا اللہ کا نام بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، نہ قسم کھاؤ، یہ لو بھائی مجھ سے پیسے لے لو اور جاؤ۔ پھر بچتے تھے، فیصلے ہی نہیں، کہتے تھے جاؤ بھائی اپنے فیصلے خود کرو، میں اللہ کے نام کی قسم کسی کو کیسے دے دوں؟ تو اس لیے یہ علماء جو دین کو بیچتے ہیں یا دین فروشی کا کام کرتے ہیں، انہیں خدا سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔